مخدوم شہاب الدین فواد چودھری صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی اور ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی کہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور پھر اس میں چند ہی لوگ اسی پارٹی کے یا اسی اتحاد کے رکاوٹیں بھی کھڑی کر رہے ہیں، کچھ لوگ مذاکرات سے بھی انکاری ہیں۔ تو یہ کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا گیم ہو رہا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ بالکل، دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو یوں لگ رہا ہے کہ یہ غالباً کوئی ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو اس وقت سچویشن کریٹ کر لی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس سب کے اندر پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ جیسے فواد چودھری صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ظاہری بات ہے بہت سے کنسرنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور گڈ فیتھ میں جب آپ مذاکرات کر رہے ہوں، جب لچک دکھا رہے ہوں، جب آپ ایک سلوشن، ورکیبل سلوشن جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن یہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ عمران خان صاحب الٹیمیٹم دے چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 14 تاریخ تک آپ وفاقی حکومت جو ہے آپ اسے ختم کریں، آپ اپنی نیشنل اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی کو ڈیزالو کریں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہم انتخابات کی طرف جائیں گے۔ لانگ مارچ ہوتا پھر ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور آنریبل چیف جسٹس جنہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کو اس وقت سب سے مقدم رکھا ہے، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو جنہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے، وہ بھی اس وقت بڑے افہام و تفہیم سے، بڑے صبر و تحمل سے چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں تاکہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کوئی سولوشن کریٹ کر لیں۔ لیکن اگر نہیں کرتے، دیکھیں یہ ایفس اینڈ بٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ عجیب و غریب سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں۔ کبھی نون لیگ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی اعلیٰ عدالتی شخصیت اگر رہی تو الیکشنز نہیں ہوں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ابھی معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جولائی میں چاہتی ہے الیکشنز، اور جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ سپٹمبر کی بات کرے۔ ورکیبل سلوشن نکالنا مشکل نہیں ہے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ نیت کا ہے، اور ان کی نیت میں جو فطور ہے وہ اس وقت بڑا واضح ہو چکا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا، ایون اگر کوئی ڈرافٹ کر بھی لیا جاتا ہے معاہدہ، تو اس سے بھی بڑا سوال پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہوگا کہ اس معاہدے کا گارنٹر کون ہے۔ گارنٹر تو قانون کو ہونا چاہیے، گارنٹر تو قانون کو ہونا چاہیے، لیکن آپ کے ملک میں وہ معطل ہو چکا ہے۔ آپ کے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی مصداق، ہر بندہ بدماشی کر رہا ہے، ہر بندہ آئین اور قانون سے خود کو بالا تر سمجھ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں جو چیز اس وقت سمجھتا ہوں کہ جو کرنا ضروری ہے، اس میں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو مزید بڑھا رہے ہیں، یعنی یہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے سرخرو ہو جائے کہ دیکھیں ہم نے مذاکرات کیے، لیکن یہ پی ٹی آئی کو ایک ایسی سچویشن میں ڈالنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی اگر دل پہ پتھر رکھ کر ان پہ ٹرسٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے تو پی ٹی آئی ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کرے، اور پی ٹی آئی کے لیے آپشنز جو ہیں وہ محدود ہوتے جائیں۔ تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی گیم ہے، اور ظاہری بات ہے آپ دیکھ لیں کہ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ سی این این، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔